بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، اللہ جل شانہ کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے رزاق ہونا، غفار ہونا، ستار ہونا، حاجت روا اور مشکل کشا ہونا۔ ان صفات میں سے ایک صفت حلیم اور بردبار ہونا بھی ہے۔ اللہ تعالی حلیم بھی ہیں اور بردبار بھی ہیں اور بہت ہی تحمل سے کام لینے والے ہیں اور بہت ہی درگزر سے کام لینے والے ہیں اور اپنی مخلوق پر بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کے جو اخلاق ہیں اور جو عادات ہیں ان کو اپناؤ، یعنی جس طرح اللہ تعالی حلیم اور بردبار ہیں، اسی طرح ہم بھی اپنے اندر حلم اور بردباری کی صفت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، یعنی میں بہت کم غصہ کرتا ہوں اور وہ بھی کسی پر کرتا ہوں۔ زیادہ تر میرا برتاؤ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا ہوتا ہے، معافی کا ہوتا ہے، درگزر کا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اصل عادت معاف کرنے کی ہے، درگزر کرنے کی ہے اور بندوں پر غصہ نہ کرنے کی ہے۔ کبھی کبھی بندے جب حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں اور سزا دے دیتے ہیں۔ ان کو پکڑنا، ان کو سزا دینا اصل میں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ خود کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی جو قومیں تباہ ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کے قہر میں مبتلا ہوئیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، زیادتی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے
اور جب بندوں کی ظلم و زیادتی اور بدعمالیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، جیسا عمل ویسا ہی اثر، جیسے اعمال ویسے ہی ان کا انجام، تو جیسے ان کے کام تھے ویسے ہی انجام کو وہ پہنچ گئے، وہی ان کا انجام ہوا، وہی ان کا حشر ہوا۔ اللہ پاک نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ایسا نہیں ہوا کہ وہ فرما بردار تھے، تابعدار تھے، کہنا مانتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قہر میں مبتلا کیا اور خود ہی اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیا، اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا، ورنہ اصل عادت اللہ رب العزت کی معاف کرنے کی ہے، درگزر کرنے کی ہے، برداشت اور تحمل کرنے کی ہے۔ لہذا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرماتے ہیں، تم بھی اپنے اندر اصل عادت یہی بناؤ، اپنے اندر برداشت کرنے کی، درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی عادت بناؤ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنانا۔ خود حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب پر مخلوق کی شفقت، نرمی، تحمل اور بردباری کا اس قدر غلبہ تھا کہ انسان تو انسان، موذی جانوروں تک کو مارنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مثلا بچھو کو دیکھ لیجئے، یہ انسان کو تکلیف دینے والا جانور ہے، لیکن حضرت کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بچھو کو ماریں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے اپنا حال حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا، حضرت میرا حال یہ ہے کہ میں جب کسی موذی جانور کو بھی یعنی تکلیف دینے والے جانور کو بھی دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے مارنے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بس میری کچھ عجیب طبیعت ہے، حالانکہ اس کو مارنے کی شرعاً اجازت ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کو مارنا جائز ہے، لیکن میری طبیعت پر اس قدر شفقت کا غلبہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو بھی مارنے کو جی نہیں چاہتا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، اگرچہ ایسے موقع پر خود تو نہ مارو مگر دوسروں کو بتا دو تاکہ وہ مار دیں۔ تم اگر اپنی طبیعت کی وجہ سے مارنا نہیں چاہتے تو نہ مارو، لیکن دوسروں کو بتا دو تاکہ وہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، اور دوسروں کے لیے مارنا کوئی قباحت نہیں ہے تاکہ وہ خود بھی بچ جائے اور دوسرے بھی اس کی تکلیف سے بچ جائیں۔ حتیٰ کہ حضرت کھٹمل کو بھی نہیں مارتے تھے، جس کے مارنے کے لیے سب لوگ تیار رہتے ہیں، مگر حضرت اپنی طبیعت کی وجہ سے اس کو بھی نہیں مارتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی مخلوق پر شفقت کا ایک قصہ سنایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کے جسم میں کوئی زخم ہو گیا، تازہ زخم ہوتا تو مکھیاں آتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں اور زخم کو چوستی ہیں، اس سے آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مکھیاں زخم کی بہت شوقین ہوتی ہیں، جتنا بھی اڑا لو پھر آ کر وہیں بیٹھ جاتی ہیں، جتنا بھگاؤ اتنی ہی آئیں گے۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ بھگانے میں ہی لگے رہتے ہیں، لیکن کسی نے حضرت کو دیکھا کہ حضرت کے زخم پر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن حضرت اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، مکھیوں کو اڑا نہیں رہے ہیں۔ اس دیکھنے والے کو بڑا احساس ہوا کہ یہ مکھیاں حضرت کے جسم سے چمٹی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، کس قدر حضرت کو اس سے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تو مکھیاں نہیں اڑا رہے ہیں، میں اڑا دوں؟ حضرت نے فرمایا کہ رہنے دو بھائی، یہ اپنا کام کر رہی ہیں اور میں اپنا کام کر رہا ہوں، ان کو اپنا کام کرنے دو، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے بزرگوں کی، بعض لوگوں پر ایسا شفقت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی، اللہ کی اصل عادت ہے برداشت کرنے کی، درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی،
نرمی کی، رحمت کی، شفقت کی، تم بھی اپنی یہی عادت بنا لو۔ جب تم یہ عادت بنا لو گے تو تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی یہی رحمت برسے گی، پھر تمہارے ساتھ بھی وہ درگزر کرنے والا معاملہ فرمائیں گے، شفقت والا معاملہ فرمائیں گے، رحمت والا معاملہ فرمائیں گے، اس لیے کہ اب تم نے بھی وہی کام شروع کر دیے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری اور مقدس عادات ہیں، انہیں اپنانے کا ہمیں حکم ہے۔ لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے اندر غصے کا غلبہ ہے، طبیعت میں سختی ہے، بات بات میں غصہ، بات بات میں جھنجھلاہٹ، بات بات میں شدت، بات بات میں ڈانٹنا، لڑنا، جھگڑنا، اور ذرا ذرا سی بات پر چراغ پا ہو جانا، یہ بدترین عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ ساری خوبیاں ایک طرف، یہ بری خصلت ایک طرف۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔